کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، یعنی ممبر کے قریب بلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، یعنی ممبر کی ہوا کہ پہلی سیڑھی پہ جیسے قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ خلاف معمول جیسے کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اسے دریافت کرنے میں ہی کسب علم ہوتا تھا، اور یہی اخذ علم کا شاندار طریقہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو کہا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت شیخ نے نقل کی، اور اس کے بعد فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے کیا علمی اور تعلیمی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ فائدہ، اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بد دعائیں دی ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے، یعنی گویا کہ وہ آمین سے اور زیادہ پختگی آ گئی۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ دیکھیے، اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزار جائے، اور رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ بس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا دن ہوگا، اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے۔ اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا فضل کر دیں گے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کے لیے بد دعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ اور بھی بہت سی روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، یعنی واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا جان بوجھ کے تو گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض احادیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے۔ یہ بخیل تر ہے یہ آدمی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام نہیں بھیجتا، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا ہے۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے وعید ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا،
یعنی جو آپ کا نام نامی اسم گرامی سن کے اس پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے تو فرمایا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احساء یعنی احاطہ کر سکے، یعنی اس قدر آپ کے احسانات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم سے تعارف کروایا، ورنہ ہم تو اللہ کو کہاں جانتے تھے۔ اللہ کی الوہیت کا تعارف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کروایا ہے، تو آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مخلوق کو خالق سے ملا دیا، اس مملوک کو مالک سے ملا دیا، اس مرزوق کو رازق کا پتہ دے دیا، تو اس سے بڑا محسن کون ہے؟ اب اس محسن کا نام ہے اور آپ جو عذرا عقیدت و محبت ان پر صلاۃ و سلام ان کے دعائے خیر نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا جفاکار ہے، اور جفاکار کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی کوئی راحت نہیں، اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان بالکل اپنے آخری جو ایام میں ہے تو تیزی سے گزر رہا ہے، اعتکاف کے دن ہم گزار رہے ہیں، اور اگر اس میں بھی ہمیں اللہ سے توبہ معافی کر کے اور خدا کو منا کے اپنے لیے دنیا کے اندر ہی بخشش کا فیصلہ نہ کروا لیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ بخشش کے لیے اور ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا جو بخشش کے فیصلے فرماتے ہوں۔ یہاں تو رمضان کی ساعتوں میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے ناظرین حاضرین بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ جو ہے ان اعمال خیر کے اندر لگے رہیں اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رمضان کے مہینے میں منا لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجیں، کیونکہ وہی ہمارے محسن اعظم ہیں کہ جن کے احسان کے نتیجے میں ہم نے اپنے رب کائنات کو پہچانا۔ آمین یا رب العالمین۔